العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. عزیز طلباء، شرح وقایہ کتاب الزکوٰۃ آپ پڑھ رہے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الزکوٰۃ عنوان لگا کر عبادات میں سے ایک اہم باب کو شروع کیا. تو اس باب کے تحت، اس کتاب الزکوٰۃ کے تحت انشاءاللہ عبارت شروع کرنے سے پہلے اس کی کچھ مبادیات ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تقریباً 10 یا 12 چیزیں ہیں جو کتاب الزکوٰۃ کی عبارت شروع کرنے سے پہلے اور اس کے مسائل کو تفصیلی طور پر جاننے سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے وجہ تقدیم زکوٰۃ علی الصیام، یعنی کتاب الصیام کو کتاب الصیام سے پہلے کتاب الزکوٰۃ کو کیوں بیان کیا. نمبر 2 زکوٰۃ کا لغوی معنی. نمبر 3 وجہ تسمیہ. نمبر 4 زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی. نمبر 5 کچھ اصطلاحی الفاظ. نمبر 6 متعلقہ الفاظ. نمبر 7 زکوٰۃ کا حکم شرعی. نمبر 8 زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر وعیدیں. اور نمبر 9 سن فرضیت زکوٰۃ. نمبر 10 شرائط زکوٰۃ. اور نمبر 11 فرضیت زکوٰۃ کی حکمتیں. اور نمبر 12 زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے. بہرحال سب سے پہلی چیز جو ہمیں جاننا ہے وہ یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اکثر مصنفین کتب فقہ کے خلاف کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو بیان کیا، جبکہ اکثر کتب فقہ میں کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الصوم کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کتاب الصلاۃ کے اندر نماز اور کتاب الصوم کے اندر روزے کا تذکرہ ہے، اور یہ دونوں عبادتیں بدنی ہیں. تو بدنی عبادت کے بعد بدنی عبادت کا ذکر ہونا چاہیے. تو بیچ میں مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الزکوٰۃ جو مالی عبادت ہے اسے کیوں بیان کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے. تو عزیز طلباء کرام، شارح وقایہ نے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو اس لیے بیان کیا کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ تقریباً 32 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. یعنی نماز کا جہاں تذکرہ ہے وہاں پر ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے. گویا مصنف علام رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب قرآنی کا لحاظ فرمایا. اس کے بعد دوسری چیز ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی. تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت، پاکی، پاکیزگی. اسی طرح نما، جس کو نما بھی پڑھا جاتا ہے، نشو نما، اضافہ، بڑھوتری، اور صلاح، درستگی. زکا یزکو زکاتن و زکاءن سے ماخوذ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا.
اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لڑک پن میں ہی سمجھ دے دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے رقت قلب اور پاکیزگی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ یعنی زکاتن، لفظ زکاتن یہاں مستدل ہے، تو لفظ زکاتن کا ترجمہ پاکیزگی سے اور طہارت سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کا اور ایک معنی ہوتا ہے تطہیر، یعنی پاک صاف کر دینا۔ قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ذریعے آپ انہیں پاک صاف کر دیں گے۔ زکا یزکی تزکیتاً و زکاتاً سے یہ ماخوذ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا لغوی معنی دوسرا معنی ہے نشو و نما، بڑھوتری، اضافہ۔ کہا جاتا ہے زکا الزرع، کس وقت کہا جاتا ہے؟ جبکہ کھیتی بڑھ جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے العلم یزکو بالانفاق، کیا؟ العلم یزکو بالانفاق، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ یزکو بمعنی بڑھنا، اضافہ ہونا۔ اسی کو آپ فضیلت علم پر تقریر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، شعر آپ بیان کرتے تھے، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ گویا کہ اسی مقولے سے یہ شعر ماخوذ ہے۔ بہرحال تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو باعتبار طہارت جو بیان کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مزکی کو، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو گناہوں اور بخل جیسے ایک بڑے عیب سے پاک کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ ایک بری صفت اور برا عیب اس کے اندر جو تھا وہ زکوٰۃ کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے، ایک عیب تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اس سے وہ پاک ہو رہا ہے۔ اسی طرح اضافے اور بڑھوتری کی وجہ سے بھی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ دنیاوی زندگی میں مال میں اضافے کا سبب ہے، اور اخروی زندگی میں حصول ثواب اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پر یربی الصدقات، یہ یربی بڑھانے اور اضافے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت کے اندر ارشاد ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلف، کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے سو وہ اس کا عوض دے گا۔ گویا کہ پہلی آیت کے اندر دنیا کے اندر اضافے کو بتلایا گیا، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر فہو یخلف کہہ کر ثواب اور آخرت میں ملنے والے ثواب اور اجر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا لغوی معنی ایک اور ہوتا ہے صلاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، سو ہم نے چاہا کہ اس کے عوض میں ان کا پروردگار انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو۔ تو یہاں پر زکوٰۃ سے صلاح اور پاکیزگی مراد لی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری اور ایک جگہ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، یعنی تم میں سے کوئی صالح نہیں ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے صالح بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو صلاح اور صالح والا جو معنی ہے لغوی، یہ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کی تفسیر صلاح سے فرمائی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی۔ تو زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی کو مختلف تعبیرات میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے، عبارت عربی اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ عربی عبارت مختصر ہوا کرتی ہے اور یاد کرنا اس کو آسان ہوتا ہے۔ عربی میں اس کی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے عبارۃ عن تملیک جزء من النصاب الحولی للفقیر ومن بمعناہ،
فقیر اور اس کے ہم مثل مستحق فقیر و مسکین کو سالانہ نصاب کے 1 جز کا مالک بنانا۔ اسی طرح دوسری تعبیر یوں ہے، یطلق علی اداء حق یجب فی اموال مخصوصۃ علی وجہ مخصوص ویعتبر فی وجوبہ الحول والنصاب، کہ مخصوص مال میں واجب ہونے والے حق کی مخصوص طریقے پر ادائیگی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کے وجوب میں حولان حول اور نصاب معتبر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء کرام یہ تعبیر بھی بولی جا سکتی ہے کہ خالص خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے حکم شارع کے مطابق ایک مقررہ و متعین مال کا کسی مستحق یعنی فقیر و ضرورت مند مسلمان کو مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یا پھر اس کو اور آسان اور مختصر کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محض باری تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر مال مخصوص کی مقدار مخصوص کا شخص مخصوص کو مالک بنا دینا۔ کیا؟ محض باری تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر مال مخصوص کی مقدار مخصوص کا شخص مخصوص کو مالک بنا دینا۔ اسی طرح 5ویں چیز ہے اصطلاحی الفاظ، یعنی اس باب میں کچھ الفاظ آئیں گے جو کثیر الاستعمال ہے، مثلا زکوٰۃ، تو زکوٰۃ اس مال کو بولا جائے گا جو بطور وجوب یعنی فرضیت کے طور پر اور حق اللہ کے طور پر نکالا جاوے، الگ کیا جاوے اپنے مال سے۔ اسی طرح سے ایک لفظ استعمال ہوگا مزکی، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اسے مزکی کہا جاتا ہے، مثلا زکا مالہ، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی۔ اسی طرح مزکی اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جسے زکوٰۃ جمع کرنے کی ولایت حاصل ہو۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز ہے متعلقہ الفاظ، یعنی زکوٰۃ سے متعلق اور کون کون سے الفاظ ہیں جو اس معنی میں یا ہم معنی میں یا قریب المعنی مستعمل ہیں۔ تو ان میں سے ایک لفظ ہوتا ہے صدقہ۔ لفظ صدقہ یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے دیا جائے، اس میں فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقہ دونوں شامل ہے، یعنی فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقہ بمعنی زکوٰۃ، یعنی واجب ہونے والا حق، جیسا کہ حدیث میں ہے لیس فیما دون 5 ذود صدقۃ، کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے صدقے کے مناسبت سے ایک لفظ آتا ہے مصدق، یعنی صاد کے اوپر فتحہ اور دال کے اوپر تشدید اور اس کے نیچے زیر، مصدق، وہ ساعی جو چوپایوں میں واجب ہونے والے حق کو وصول کرتا ہے۔ اسی طرح سے صدقے کی مناسبت سے اور ایک لفظ بولا جاتا ہے متصدق، یا کہا جاتا ہے مصدق، متصدق یا مصدق بتشدید الصاد، یعنی دال اور صاد دونوں کی تشدید، مطلب ہوتا ہے صدقہ دینے والا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو صدقے کے معنی میں جو بولا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ یہ صدقن سے ماخوذ ہے، صدقہ صدقن سے ماخوذ ہے، معنی سچائی۔ تو گویا زکوٰۃ بندے کے صدق اور اس کی بندگی کی سچائی پر ایک واضح دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا قریب المعنی اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عطیہ۔ عطیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو انسان اپنے مال میں سے دوسرے کو دیتا ہے، کیوں؟ بغرض رضائے خداوندی، یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا حصول محبت، آپسی محبت میں اضافے کے لیے، یا اور کسی مقصد سے۔ گویا یہ زکوٰۃ صدقہ ہبہ سے عام ہوتا ہے لفظ عطیہ۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے زکوٰۃ کا حکم شرعی۔ عزیز طلباء کرام،
اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اس کا وجوب سے مراد فرضیت، یہ نقلی دلائل یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یعنی نقلی دلائل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو گویا کہ وہ فرض ہوتی ہے، اس کا وجوب قطعی ہوا کرتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الزکوٰۃ کی طرف اس کی ترتیب سے ہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر دیا۔ چونکہ آپ میں سے اکثر طلباء حافظ قرآن کریم ہوا کرتے ہیں، اس لیے چند آیتیں آپ کے سامنے بتائی جاتی ہے۔ مزید آیتیں بھی اگر آپ کو یاد ہے تو فبیہا ونعمت، مثلا کتاب اللہ میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کتاب اللہ سے دلیل ہے زکوٰۃ کی فرضیت پر۔ اسی طرح سے دوسری آیت ہے فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فإخوانکم فی الدین۔ اسی طرح سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اسی طرح والذین ھم للزکاۃ فاعلون۔ یہ چند آیتیں ہیں کتاب اللہ سے۔ تو ہم عربی چہارم کے طلباء ہے، اس ناطے ہم کو چند آیتیں کم از کم یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے سنت رسول اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت جو ترمذی شریف کی ہے حضرت ابو امامہ سے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ یعنی دونوں حدیثوں کے اندر گویا کہ فرضیت زکوٰۃ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اجماع امت ہے اس بات پر، ہر زمانے میں مسلمانوں کا زکوٰۃ کے واجب اور فرض ہونے پر اتفاق رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تو مانع زکوٰۃ سے قتال اور جہاد پر اتفاق فرمایا ہے۔ یعنی جو لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیں، زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیں، تو گویا کہ ایسے لوگوں سے قتال اور جہاد کرنا جائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے اور منکرین زکوٰۃ سے قتال اور جہاد فرمایا۔ اس کے بعد 8ویں چیز ہے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر وعید شدید۔ تو قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور اسی زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور صرف مال جمع کر کر کے رکھنے کی وجہ سے پھر جہنم کی آگ میں ان کے چہروں کو، ان کے پیشانیوں کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے خزانے ہیں جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے، اب تم اپنے خزانے کو جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامۃ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، بخاری شریف۔ یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک خطرناک ہولناک سانپ کو چمٹا دیں گے، اور وہ اس کو چمٹ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ اسی طرح اور ایک چیز ہے سن فرضیت زکوٰۃ۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرضیت زکوٰۃ یہ سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم 2
سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس کی فرضیت تو مکی زندگی میں ہی نازل ہو چکی تھی۔ مکی صورتوں میں اس زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 5 نبوی میں ملک حبشہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں جن تعلیمات نبوی کا ذکر کیا تھا اپنے خطاب، اپنی تقریر میں، ان میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ البتہ احکام زکوٰۃ کی تفصیل اور تکمیل یہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ گویا زکوٰۃ یہ مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی اور مدینہ منورہ میں اس کا نفاذ عمل میں آیا۔ اس کے قواعد، ضوابط وہاں مقرر کیے گئے، نصاب مقرر ہوا، مصارف متعین ہوئے، اور زکوٰۃ کی جمع اور تقسیم کا پورا نظام وہاں پر وجود میں آیا۔ اس کے بعد 10ویں چیز ہے شرائط زکوٰۃ۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ کی 2 شرطیں ہوا کرتی ہے۔ پہلی شرط وہ ہے جو مزکی سے متعلق ہوتی ہے، مثلا مزکی یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے اور نکالنے والے کا عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا۔ یعنی عاقل نہ ہو بلکہ پاگل ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بالغ نہ ہو بلکہ نابالغ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مسلمان نہ ہو یعنی غیر مسلم ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے مال زکوٰۃ سے متعلق، یعنی جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس میں چند شرطیں ہوتی ہے، یعنی نصاب کا ہونا، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ اسی طرح سے حولان حول، سال کا گزرنا اس مال پر جس میں ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس مال کا یعنی اس نصاب کا فاضل اور زائد از حاجات اصلیہ ہونا، اسی طرح سے ملکیت کا تام ہونا، یہ تمام چیزیں شرائط زکوٰۃ میں شامل ہے۔ ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ کتاب کی عبارت شروع ہونے کے بعد میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے 11 نمبر پر زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمتیں۔ تو حکمتیں بہت ساری بیان کی جاتی ہے، بطور خلاصہ کہ اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ یہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ کیسے؟ زکوٰۃ یہ حب مال اور دولت پرستی جو کہ ایمان کش اور مہلک روحانی بیماری ہے، اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر اور تزکیے کا ذریعہ ہے۔ مال و دولت کی حیثیت یہ انسانی معیشت میں خون کی طرح ہے۔ اگر گردش خون میں ذرہ برابر بھی فطور آ جائے، بگاڑ آ جائے تو انسانی زندگی کو کیا ہوتا ہے؟ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر گردش دولت یعنی دولت کی گردش میں منصفانہ اور عادلانہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو پھر معاشرے کی زندگی میں بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس خطرے کے زوال کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات کا نظام قائم فرمایا، اور نظام زکوٰۃ کے قیام کے بغیر انسانی معاشرہ اور سماج یہ زوال سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ قدرت نے زکوٰۃ کے ذریعے ان پھوڑے پھنسیوں کا علاج کیا جو دولت کی ذخیرہ اندوزی کی بنا پر معاشرے کے جسم پر نکل آتی ہیں، اور پھر اس ذخیرہ اندوزی اور انجماد دولت کا مواد یہ تعیش پسندی اور فضول خرچی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حکمت ہے کہ زکوٰۃ یہ ذریعہ مساوات ہے۔ وہ کیسے؟ اگر زکوٰۃ کا نظام برقرار رہے گا تو پریشان حال و بے سہارا بندگان خدا کی خدمت اور اعانت ہوتی رہے گی۔ نیز زکوٰۃ کی وجہ سے عدم ارتکاز دولت یعنی دولت زیادہ سے زیادہ سیر اور گردش میں رہتی ہے اور انویسٹ ہوتا رہتا ہے اور معاشی خوشحالی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح ساری دولت چند سرمایہ داروں کے ذخیرہ اندوزی سے محفوظ رہتی ہے اور سماج و معاشرے میں مساوات انسانی پروان چڑھتی ہے۔ یہ جو کسان آندولن آج کل چل رہا ہے، فارمر پروٹیسٹ، اس کی یہی وجہ ہے کہ سرکار نے کچھ ایسے قوانین کا نفاذ کرنا چاہا جو سرمایہ داروں کو ذخیرہ اندوزی کی بے لگام مہلت اور چھوٹ دیتی ہے،
جس کی وجہ سے ایک غریب کسان غریب ہی ہوتا جائے گا اور ایک سرمایہ دار مالدار ہی ہوتا جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، اب آپ چونکہ الحمدللہ درجہ علیاء کے طالب علم ہیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے، گرچہ کہ سبق طویل ہو رہا ہے لیکن یہ چیز ہمارے پڑھنے میں آتی ہے یا نہیں، تو یہاں پر آپ اس کو سن لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق، یہ چیز اگر ہم جان لیتے ہیں تو چونکہ آج ہمارے زمانے میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جو اور شرح، زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی شرح یعنی جو فیصد اس کا دینا ہے زکوٰۃ میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی، تو وہ ان کے اپنے دور کے مطابق تھی، اور آج اسلامی حکومت جو بھی ٹیکس اس دور کے تقاضوں کے مطابق وصول کرتی ہے وہی زکوٰۃ ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ اور ٹیکس کو ایک ہی قرار دیا، تو ان حضرات نے اسلام کے ایک نہایت اہم اور بنیادی رکن کو مشکوک بنانے کی کیا کی ہے؟ ناکارہ کوشش کی ہے، حالانکہ زکوٰۃ اور ٹیکس کے مابین بہت واضح فرق ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے، محاصل کے اعتبار سے، مصارف کے اعتبار سے، اور اس کے نتائج اور رزلٹ مزاج کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ دونوں کے درمیان بہت بین اور واضح فرق ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کی حقیقت یعنی دونوں علیحدہ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کی حقیقت کو پہلے سمجھیں کہ دونوں کی حقیقت میں بھی اختلاف ہے۔ وہ کیسے؟ عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ کیا وصول کی جاتی تھی؟ زکوٰۃ، جبکہ غیر مسلموں سے یعنی نان مسلم سے جزیہ یعنی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا؟ زکوٰۃ کا نصاب اور شرح ہمیشہ غیر متبدل رہی، یعنی کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ جزیہ یعنی ٹیکس کی شرح میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے، نہ کہ ٹیکس، اور احکام زکوٰۃ یہ مقدرات شرعیہ، مطلب کیا؟ جس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ مقدرات شرعیہ یعنی ان احکام میں سے ہے جن میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے، جبکہ ٹیکس کی شرح میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ تو حقیقت میں اختلاف ہوا، اسی طرح اس کے مقصد میں بھی اختلاف ہے، یعنی زکوٰۃ کا مقصد الگ ہے اور ٹیکس کا مقصد الگ ہے۔ ٹیکس کا مقصد کیا ہے؟ عوام کی آمدنی سے ایک حصہ لے کر اس سے نظام حکومت چلایا جائے، رفاہ عامہ کے کام کروائے جائے، ملکی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، جبکہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے تطہیر مال اور تزکیہ نفس، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے آیت کریمہ سنی تھی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے پیغمبر آپ ان مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے اموال کو پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ نفس کیجیے۔ تو اس آیت سے دو مقصد واضح ہوئے کہ کمائی میں جو کوتاہیاں اور لغزشیں صادر ہوتی ہے، زکوٰۃ اور صدقات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور کمائی پاک اور طیب صاف ستھری بن جاتی ہے۔ اسی طرح مال کی محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا زکوٰۃ کا مقصد۔ اسی طرح زکوٰۃ اور ٹیکس میں محاصل کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اسلامی نقطۂ نظر سے معاشی معاشرہ یعنی ہمارا جو سماج ہوتا ہے وہ اکنومی طور پر تین طبقوں میں، تین کیٹیگری میں بٹا ہوا ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر ایک، پہلی کیٹیگری کون سی؟ اہل نصاب یا غنی، جن کو مالدار کہہ لو یا اہل نصاب کہہ لو، جن سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ نمبر دو، دوسرا طبقہ، دوسری کیٹیگری، فقراء اور مساکین، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے، تیسری کیٹیگری، متوسط درجے کے لوگ، جو نہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، مطلب وہ میڈیم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس جن کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ تین طبقے ہوئے، اپر کلاس، مڈل کلاس اور تھرڈ کلاس۔ اس تقسیم سے پتہ چلا
کہ زکوٰۃ پہلے طبقے سے لے کر یعنی غنی اور مالدار صاحب نصاب لوگوں سے لے کر دوسرے طبقے کو دی جائے گی جو غریب اور فقیر ہوتے ہیں، مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ گویا زکوٰۃ کا مال امیروں کی جیب سے نکلتا ہے اور غریبوں پر تقسیم ہوتا ہے، جبکہ ٹیکس اس کی اکثر و بیشتر جو رقم ہے یہ غریبوں کی جیب سے نکلتی ہے، یعنی ٹیکس کی رقم کا اکثر حصہ غریبوں کی جیب سے نکلتا ہے۔ مثلا بلا واسطہ ٹیکس جیسے انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ یہ امیروں پر لگائے جاتے ہیں، اور بالواسطہ ٹیکس جیسے سیلز ٹیکس اور دیگر بے شمار چیزوں پر لگائے جانے والے ٹیکسز جو ادا تو صنعت کار کرتے ہیں، لیکن یہ ٹیکس قیمت فروخت میں یعنی جب وہ بیچتے ہیں اس اپنے پروڈکٹ کو، اپنی کمپنی کے سامان کو، تو وہ اپنے پورے خرچے کو لگا کر، ٹیکس کو لگا کر، جن کو ہم کھانے وانے کے پیکٹس پر انکلوڈ آف آل ٹیکسز کے نام سے وہاں پر لکھا ہوا پڑھتے ہیں، تو یہ قیمت فروخت میں شامل کر کے ان کا پورا بوجھ صارفین پر اور خریداروں پر ڈال دیتے ہیں، اور صارفین کا، خریداروں کا بیشتر حصہ یہ غریب طبقہ ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، زکوٰۃ اور ٹیکس میں مصرف کے اعتبار سے بھی کیا ہے، اختلاف ہے، فرق ہے۔ وہ کیسے؟ زکوٰۃ کا سب سے بڑا مصرف یہ غریبوں کی کفالت ہے، کفالت عامہ، جبکہ ٹیکس سے عملاً امیر طبقہ ہی زیادہ مفاد حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ذریعے طبقاتی تقسیم میں بہت حد تک کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ ٹیکس کا بار اور بوجھ یہ غریبوں پر زیادہ ہوتا ہے اور فائدہ امیر لوگ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ گویا ٹیکس کے بوجھ کی وجہ سے غریب طبقہ یہ غریب تر اور غریب ترین ہوتا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ امیروں کو ہوتا ہے، اور وہ امیر سے امیر تر اور امیر ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مزاج اور نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے بھی دونوں میں یعنی ٹیکس اور زکوٰۃ میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ وہ کیسے کہ ٹیکس یہ عموماً آمدنی پر لگتے ہیں جس سے دولت جمع کرنے کی ہوس بڑھتی ہے، جبکہ زکوٰۃ عموماً بچت پر اور سیونگ پر لگتی ہے جس سے سرمایہ حرکت اور گردش میں رہتا ہے، انویسٹ میں رہتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں فرد کی ضرورتوں اور اخراجات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس عام آمدنی پر لگتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر خرچ ہو جاوے یا خرچ نہ ہو، جبکہ زکوٰۃ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ضرورت سے زائد ہے تو دینا ہے، اور اگر ضرورت اصلیہ کے اندر شامل ہے چاہے وہ لاکھوں روپے ہو تو بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مقروض ہے اور پورا پیسہ اس کے قرض میں چلا جائے گا تو بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کے اخراجات اور ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ ٹیکس میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، چاہے پیسہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اتنی آمدنی ہوئی ہے لہٰذا اس پر اتنا ٹیکس آنا چاہیے اور وہ اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ اسی طرح عام ٹیکس یہ حکومتی نظم و نسق پر خرچ ہوتے ہیں، حکومت کے انتظامات پر خرچ ہوتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا اکثر و بیشتر حصہ ضرورت مند افراد پر ہی خرچ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ٹیکس دہندہ یعنی ٹیکس دینے والا اسے بوجھ سمجھ کر کبھی بھی پوری مالیت ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اس کی وجہ سے ٹیکس سے بچنے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کا غبن، رشوت اور کرپشن ہوا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیکس کو چھپانے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے رشوت کی راہیں لوگ کھول لیا کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ یہ دینی فریضہ اور مالی عبادت ہونے کی بنا پر بیشتر مسلمان اسے بخوشی ادا کرتے ہیں۔ اکا دکا کوئی ہوگا، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور یہاں تو رشوت کا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو عزیز طلباء کرام، عفواً و معذرتاً، بہرحال اس پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں ہر ایک کی حقیقت، مقصد، محاصل، مصارف، نتائج اور مزاج کسی ایک چیز میں بھی مماثلت اور مشابہت نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ان حضرات کو جو اس طرح سے زکوٰۃ اور ٹیکس کو ایک ہی چیز قرار دیتے ہیں، ان کو مغالطہ ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے محل زکوٰۃ، تعیین اشیاء، شرح زکوٰۃ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تدبیری امر سمجھا،
جبکہ یہ الہامی اور منزل من اللہ امر ہے، منزل من اللہ حکم ہے، جیسا کہ آپ کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت، اجماع صحابہ کے ذریعے بتلایا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یا مرضی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.